اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے دعوت دیتا ہوں حنیفہ کو کہ وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 کا انالیسس شروع کریں گی۔ اور آپ سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ حنیفہ جو ہے یہ ہماری اس کلاس کی سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ونڈر کڈ جو ہمارا لسان القرآن چینل پر بچوں کے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ ویڈیو کال کے ذریعے شروع کیا ہے، اس میں آپ حنیفہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حنیفہ کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں، اور آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حنیفہ کے جو جوہر ہے قرآن مجید کے گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے وہ سامنے آئیں گے، اور اس بچی کا شوق، اس کی محنت اور اس کی لگن انشاءاللہ آپ کے لیے موٹیویشن کا سبب بنے گی۔ تو جی حنیفہ آپ شروع کریں بیٹا اس کو۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ پہلے ہے نا یہ بہت طویل آیت ہے، 4 پارٹس میں ہم اس کو کاٹ لیں گے، توڑ لیں گے۔ تو پہلا جو ہمارا پارٹ ہوگا وہ مستقبرن تک ہم کاٹیں گے۔ اوکے جی، یہاں مستقبرن تک ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ جی بیٹا آگے۔ دوسرا والا جو ہم بنائیں گے چاچا وہ یسمعہا تک بنائیں گے، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا والا وقرا تک بنائیں گے۔ وقرا تک، وقف کی علامت تک بنائیں گے، ماشاءاللہ، شاباش، بہت اچھے بیٹا۔ جی اب چلو پہلے جملے کی طرف۔ پہلے ہمارا فرسٹ پارٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو وہ چاچا واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، جب جملے کے شروع میں واو آتا ہے تو اسے استنافیہ بنا دیتے ہیں، تو یہ استنافیہ ہے۔ اوکے ہو گیا۔ اذا جو ہے یہ شرطیہ ہے، غیر جازمہ ہے یہ۔ اذا جب شرطیہ ہوتا ہے تو اپنے مضارع کو جو ہے وہ جزم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لا جو ہے اس کا جو حرفی مادہ ہے وہ تا لام واو ہے۔ شاباش۔ یہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے ہے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، یہ غیر شاباش۔ صحیح فعل ہے۔ غیر صحیح فعل کی اقسام میں یہ ناقص واوی میں سے ہے۔ ناقص شاباش۔ واوی کو ہم معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ شاباش۔ ناقص واوی جو ہوتا ہے زیادہ تر باب نون سے آتا ہے، اور باب سین سے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علا جو ہے وہ جار ہے، یہ جو ہے مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کر متعلق بن گئے۔ آیاتنا جو ہے اس میں جو آیات ہے مضاف ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ شاباش۔ نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، شاباش۔ آیات مضاف اور نا مضاف الیہ، اور یہ اپنا فعل مجہول تطلع کے لیے نائب فاعل بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا فعل ہے ہمارا واللہ، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا جو حرفی مادہ ہے وہ واو لام یا ہے۔ شاباش۔ یہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل کے اقسام میں یہ لطیف ہے۔ تو شاباش۔ لطیف کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ ایک حرفی مادہ کے اندر 2 حرف علت آ جائیں تو لطیف کہلایا جاتا ہے۔ شاباش شاباش۔ لطیف کے اقسام میں سے وہ لطیف مفروق ہے۔ لطیف مفروق کے معنی یہ ہے کہ جب دونوں حروف علت کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے تو اسے لطیف مفروق کہتے ہیں۔ شاباش۔ یہ جو ہے یہ واللہ جو ہے یہ باب مزید کی میں سے باب تفعیل میں ہے۔ یہ اس کا جو اصلی تھا ولیہ یولیو تولیتن تھا، لیکن رولز اپلائی، قواعد اپلائی ہونے کے بعد یہ بنا واللہ یولی تولیتن۔ شاباش۔ اس کا جو قاعدہ ہے یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو، اگر حرف علت متحرک ہو سے پہلے فتحہ ہو تو حرف علت کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے۔ شاباش۔ اور ناقص یائی میں اس الف کو الف مقصورہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، ماشاءاللہ۔ اب جو دوسرا ہے وہ مستکبرن ہے۔ مستکبرن جو ہے یہ اسم الفاعل واللہ کا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے یہ کاف با را ہے۔ یہ ثلاثی مزید فی میں باب استفعال سے ہے۔ یہ اسم الفاعل واللہ کا ہے۔ اسم الفاعل واللہ کا کچھ نہیں ہے، یہ آپ بس اسم الفاعل ہے یہ، ٹھیک ہے،
کیا ہے یہ بعد میں بات کریں گے اس پہ, آپ بس اسے صرف اسم الفاعل ہی ٹریٹ کرو, ٹھیک ہے. اسم الفاعل ہے مستکبرن, کاف بارا جیسے مادہ آپ نے کہا, باب استفعال استکبرا یستکبرو استکبارن, تکبر کرنا یعنی بڑائی چاہنا, بڑا بننا چاہنا, اس سے پھر مستکبرن جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ آگے بتاؤ گی کہ مستکبرن یہاں پر جو ہے یہ الفاظ کی آپ نے پہچان کر لی ہے ساری, اب ہم ترکیب کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شاباش. تکبیرن جو ہے وہ اسم الفاعل ہے, اس کا جو حرفی مادہ ہے وہ کاف با را ہے, اور یہ ثلاثی مزید فعل ہے, باب استفعال سے ہے. یہ اس کا جو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ثلاثی مزید فعل سے اسم الفاعل بنتا ہے تو میم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مستقبرن جو ہے وہ واللہ کا حال نمبر 1 بنا. کس کا حال بنا؟ واللہ کا حال بنا. نہیں بیٹا, واللہ کا حال نہیں بنا. جی جی. واللہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے, ضمیر مرفوع متصل, صحیح ہے, اس کے لیے یہ حال بنا ہے. اور اس میں جو ہمارے ذوالحال اور حال والے قاعدے بھی پورے ہو جائیں گے کہ ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. تو ہوا ضمیر ذوالحال معرفہ ہے اور مستقبلن جو ہے حال نکرہ ہے, کیونکہ اسی کا حال بیان کیا جا رہا ہے نا. اور آپ نے واللہ کے معنی نہیں بتایا بیٹا, واللہ کے معنی کیا ہے؟ رخ پھیر لینا. جی, واللہ کے معنی ہے رخ پھیر لینا, منہ موڑ لینا. ٹھیک ہو گیا. تو واللہ مستکبرن, واللہ مستکبرن اس کا معنی یہ ہے, اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات رخ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں. لے جی, اب ماشاءاللہ حنیفہ نے بہت خوبصورت طریقے سے انالیسس جو ہے وہ اتنے حصے کا کیا, تو میں اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم اس ذرا جملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا واللہ مستکبرن. اذا جب بھی کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اذا شرطیہ ہوتا ہے. اذا جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اذا اسمیہ ہوتا ہے اور ایک اذا حرفیہ ہوتا ہے. یعنی ایک اذا اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ایک اذا جو ہے وہ حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب بھی اذا کے بعد دو جملے آئیں تو آپ نے اذا کے حوالے سے 3 باتیں اچھی طرح یاد رکھنی ہیں. پہلی بات یہ کہ اذا جو ہے یہ ظرفیہ ہوتا ہے اور اس میں شرط کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں, تو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو 2 جملے میں نے بتائے ہیں نا, اس میں ایک جملہ شرط بنتا ہے, دوسرا جواب الشرط بنتا ہے یا جزا بنتا ہے, اور پھر یہ جملہ شرطیہ بن جاتا ہے. اور اذا جو ہے یہ پہلے جملے میں جو فعل آتا ہے نا اس کے لیے مفعول فی مقدم بن کر آتا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے بہت ہیلپ کریں گی. اذا جب بھی آ جائے کسی جملے کے شروع میں اور اذا کے بعد 2 جملے ہوں تو اذا کے حوالے سے 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 کہ یہ اذا جو ہے یہ ظرفی ہے, اس میں ظرف ہے, اس میں شرط کے معنی شامل ہیں, اور یہ اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے مفعول فیہ مقدم بن رہا ہے. تو اب اس کا انالیسس میں اسی پیٹرن پہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اذا ظرفیہ شرطیہ, مفعول فی مقدم, تتلا فعل مجہول. حنیفہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر دیا ہے, تا لام واو مادہ, کلیئر ہو گیا. باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے, نارمل بنے گا تلوا یتلو, اور تبدیلی کے بعد بنے گا تلا یتلو تلاوتن. ٹھیک ہے, اس کا ایک مصدر تلاوتن آتا ہے جس کے معنی پھر تلاوت کرنا. بنیادی معنی اس کے ٹو فالو ہوتے ہیں, یعنی پیچھا کرنا, پیچھے آنا کے ہوتے ہیں. مجہول تلا یتلو سے بنائیں تو وہ بنے گا جی تلیا یتلا, تلیا یتلا یو, وہ یتلا یو جو ہے وہ یتلا بن جائے گا, اور پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ جو ہے وہ تتلا بن جائے گا. تو یہ تتلا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور فعل مجہول ہے. جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے. نائب فاعل جو ہے وہ یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا اسم ظاہر ہوتا ہے. تو آیاتنا جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ, یہ تتلا فعل کے لیے نائب فاعل ہے, اور علیہ جو ہے یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے تتلا فعل کے. اب اس کا متعلق چونکہ جملے میں موجود ہے لہٰذا اس علیہ کو ہم ظرف لغو کہہ کر آگے گزر جائیں گے. تو یہ آسان ہو جائے گا, متعلق موجود ہے تو ظرف لغو کہہ دیں جار مجرور کو, اگر متعلق موجود نہیں ہے تو ظرف مستقر کہہ دیں. یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ایبزارب ہوں گی, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال تو اذا کو میں نے مفعول فی مقدم بنایا, تتلا فعل مجہول ہے, علیہ ظرف لغو ہے,
اور آیاتنا جو ہے یہ نائب فاعل ہے تتلا فعل کے لیے. تتلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، جس کا جواب الشرط آ رہا ہے واللہ مستکبرن. واللہ مستکبرن کا انالیسس ہوگا واللہ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل اور وہی ذوالحال ہے. مستکبرن صیغہ اسم الفاعل ہے، یہ حال بن رہا ہے واللہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کے لیے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن گیا واللہ فعل کے لیے، اور واللہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا شرط اور جواب شرط یا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گئے. اس طریقے سے ایسی آیات یا ایسے جملوں کا آپ نے آئندہ سے انالیسس کرنا ہے. اور یہاں پر ایک بات حنیفہ نے بڑی پیاری کی تھی کہ اذا جو ہے یہ غیر جازم ہے. غیر جازم سے مراد کیا ہے کہ شرط والے الفاظ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں گرامر والوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے وہ فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اذا جو ہے ان الفاظ میں شامل ہے فعل مضارع کو مجزوم نہیں کرتے، اس لیے اسے غیر جازم کہا ہے حنیفہ نے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمینالوجی بھی اعراب القرآن یا اعراب کی کتابیں جو ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہے. تو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا. اس حوالے سے کوئی سوال ہے اگر آپ کا پہلے جملے کے حوالے سے تو اس سوال کو مجھ سے پوچھ لیں. جی رول نمبر 8 ایکسپیکٹڈ. سر وہ مجھے ایک چیز اس میں سمجھ نہیں آئی، یقیناً میری کوتاہی ہے کہ سر یہ جو آپ نے مفعول فیہ مقدم جو کہا ہے سر، اگر آپ تھوڑا سا اس کو بتا دیں گے تو. مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ جی سر جو جگہ کا مفہوم دیتا ہے، لیکن سر وہ جو مقدم صرف آپ نے کہا نا، جگہ کا نہیں، وقت کا یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اذا کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اردو میں؟ کیا کرتے ہیں؟ جب کرتے ہیں نا، جب. جی جی سر جب، جی جی یعنی جس وقت جی یا جس جگہ تتلا علیہ آیاتنا، جی جی ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں. جی سر. تو پھر مجھے بتائیں یہ جو جب کا لفظ ہے یہ مفعول فی کا مفہوم نہیں دے رہا؟ ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی نہیں بنتا فعل جب آ جاتا ہے تو. جی جی سر یہ مفعول فیہ ہے، یہ کلیئر ہو گیا سر. وہ جو مطلب مقدم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مقدم ہے، وہ شروع میں آیا ہو تو مقدم نہیں کہیں گے اسے. جملہ اسمیہ میں خبر ٹھیک ہے جب سر، جزاک اللہ. مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے تو ہم اسے خبر مقدم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ظرف کی جگہ آگے آنی تھی نا، یعنی تتلا علیہ آیاتنا اذا، ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں اس پر جب، جس وقت. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے مقدم کر دیا کیونکہ شرط کے الفاظ جو ہیں یہ بھی شروع میں آتے ہیں نا. امید ہے بات کلیئر ہوگی. جی رول نمبر 9 حنیفہ. جی جو کأن ہے یہ مخففہ ہے، یہ انا مسقلہ سے ایک نون حذف کر کے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی پہلے آپ بتا رہی ہو کہ کأن جو ہے یہ کأنہ جو بالکل اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کأنہ، اس کی مخفف فارم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے گا کأن مخففہ من المسکلہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ بڑی مشکل ہے، یعنی کأنہ سے تخفیف کر کے کأن بنایا ہوا. اوکے ہو گیا. جی چلو بیٹا آگے چلو. کأنہ کی خبر جملے فعلیہ منفیہ ہے جو نہیں، اب یہاں پر آپ یہ بتاؤ گی کہ کاننا کی بات ہے نا، کاننا سے یہ کان ہوا ہے نا، تو کاننا چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں ان میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی ان کا نون جو ہے وہ ایک ہٹا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ صرف جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. اسی کی ایگزامپلز جو ہیں قرآن مجید میں انا کو ان مخففہ کر کے بھی آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انا اس کو مخففہ کر کے ان کے ساتھ ایگزامپلز آئی ہیں. تو کانا کی پہلی ایگزامپل ہمارے سامنے یہاں پر آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے چاہے یہ مخففہ ہو چاہے مسکلہ ہو، اس کا اسم اور خبر ضرور ہوتی ہے. اب جب یہ مخففہ ہوتا ہے نا تو اس کا اسم جو ہے نا گرامر والے محذوف مانتے ہیں. تو کان مخففہ عن المسکلہ ہے، اس کا اسم جو ہے کیا ہوگا؟ اسم اس کا منصوب ہوگا نا، وہ ہا ضمیر جو ہے ہو والی مذکر والی، وہ اس کا اسم محذوف ہے، اور خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لم یسمعھا. ٹھیک ہے، اب لم یسمعھا جو خبر ہے اس کو آپ انالائز کرو. ٹھیک ہے. لم جو ہے حرف نفی ہے. یہ جو لم ہے یہ اپنے مضارع کو جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے، جیسے کہ یسمعھا کو اس نے مجزوم کیا ہے. اصل میں کیا تھا یہ؟ تو یہ یسمعھا تھا، ابھی یہ نہیں بیٹا، یہ یسمعو تھا. یسمعو، سمع یسمعو، یسمعو پہ لم لگا تو لم یسمع بن گیا. ٹھیک ہے نا، اخف ہو گیا. اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے یسمع فعل کے ساتھ
جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور جب بھی فعل کے بعد کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو اچھی طرح سب لوگ نوٹ کر لیں کہ وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور وہ مفعول بھی بن کر آتی ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور یسمع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے یسمع فعل کا، اور وہی جو ہے وہ کأنا کے اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کأن مخففہ کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب بیٹا آپ بات کرو. اور یسمعها جو ہے یہ یسمعوها تھا، لیکن لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا، یسمعها بن گیا. تو یسمعو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ باب ثلاثی مجرد میں باب سین سے ہے، سمع یسمعو. ٹھیک اس ہے، کا جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، اوکے ہو گیا. فاعل مستتیر بھی بول سکتے ہیں اس کو. اور اس کا جو ہا ہے، یہ ہا ہے، اس کا مفعول بھی ہے، تو یہ بنا یہ کألم یسمعها، جو اس کا ان مخففہ اور اس کی خبر مل کر جملہ اسمیہ حال نمبر 2 بن گیا. جی، کألم مخففہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن گیا واللہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ایک حال اس کا مستقبلاً بنایا تھا، دوسرا حال جو ہے ہم نے اس جملہ اسمیہ کو بنا لیا، لہٰذا یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ اس کو محلاً منصوب کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو یسمع ہا میں ہا کی ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ جی چچا، یہ ہا جو ہے یہ آیاتنا آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں. اس طرح منہ پھیر کے وہ چل پڑتا ہے، اس طرح منہ پھیر دیتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے آیات کو. جی بیٹا اگلا جملہ کرو، شاباش. کأن فی اذنہ وقرا. ہاں، اب کانا جو ہے نارمل استعمال ہوا ہے، اب اس کا اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی پوری. اب وہ آپ نے کانا کا اسم اور خبر ڈھونڈنی ہے. شاباش. کأدنا مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کأن کا اسم یہاں پہ وقرا ہے، اور وقرا کأن کا اسم مؤخر ہے یہاں پہ وقرا، اور کأن کی خبر مقدم ہے فی اذنہ. اذنیہ، فی اذنیہ. جی فی اذنیہ، یہ کأن کی خبر مقدم ہو گئی. تو ہم اس کے خبر اور اسم کو ڈیفائن کریں گے. فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اذنی جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ جو ہے مضاف الیہ ہے. اذنی یہ اصل میں اذنینی تھا، ٹھیک ہے، لیکن مضاف بننے کی وجہ سے اس کا جو نون تھا وہ ڈراپ ہو گیا، یعنی شاباش حذف ہو گیا، شاباش. یہ اذنی بن گیا. یہاں پہ جار مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ حرف جر کے لیے مجرور بن. جی وقرا شاباش. جو ہے یہ اسم کانا مؤخر ہے، تو کأنا یہ مؤخر، اسمو کأنا مؤخر ہے، اسم کأنا مؤخر ہے یہ، تو اس لیے یہ منصوب ہے. تو ہم اوور آل یہ کریں گے اس کا کہ کأنا کا اسم اور کأنا کی خبر مل کر جملے اسمیہ بن کر حال نمبر ہاں یہ حال نمبر 3 بن گیا، یہ حال نمبر 3 بن گیا. واللہ کا. ٹھیک ہے، واللہ اچھا کے اندر جو ہاں اسی کا حال بن گیا. اچھا بیٹا وقرا کے معنی کیا ہے؟ وقرا کے معنی جلدی سے بتا دو. یہ اسم ہے، یہ وقرا کے معنی جو ہے بوجھ ہے، بوجھ. اور اذنی جو ہے یہ واحد ہے مثنیٰ یا جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. مثنیٰ. اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد جو اذن ہے، اذن. اس کا واحد اذن ہے، اور اذن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اذن کے معنی کان ہوتے ہیں، اذن کے معنی کان ہوتے ہیں. جی، اذن کے معنی کان، ایک کان. اذنانی 2 کان. اذنانی کی منصوب اور مجرور فارم اذنینی، اور اذنینی یہاں پر مجرور استعمال ہوئے فی حرف جر کی وجہ سے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون بھی ڈراپ ہو گیا، اور ہا کی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا، جملہ ہمارا مکمل ہو گیا، حال بن گیا، محل منصوب ہو گیا. گویا کہ اس کے دونوں کانوں پہ بوجھ ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا. جی بیٹا آگے چلو، شاباش. فبشرہ بعذاب علیم جو ہمارا آخری جملہ ہے. فا جو ہے وہ جواب الشرط ہے. فا جواب الشرط نہیں ہو سکتا بیٹا، فا جواب الشرط نہیں ہو سکتا. یہ فا جو ہے اس کو اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے ہم چلتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ اس فا کو کیا بنانا ہے ہم نے. اوکے جی چاچا. چلو. بشر جو ہے اس میں وہ فعل امر ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ انتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل سے ہے. فعل یفعل تفعیلا، بشر یبشر تبشیرا. شاباش. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اس کے معنی چچا خوشخبری دینا. خوشخبری دینا. ٹھیک ہے
جس کو خوشخبری دی جاتی ہے وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے, وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, اور جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سارے لفظ آپ کے سامنے الگ کر دیے ہیں. شاباش, اب تیزی سے اس کو ذکر کر دو. جی بیٹا. جی چچا, وہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے, بھی جو ہے یہ حرف ایک جر منٹ, ہے. اب یہاں مفعول بھی بن گیا نا, تو اب اس بتا دو کہ اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے. بشر ہو, ٹھیک ہے, فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ با کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا, بی عذاب علیم. بھی جو ہے یہ حرف جر ہے, عذاب مجرور ہے, اور یہ علیم جو ہے یہ اس کی صفت ہے. عذاب کی صفت ہے. یہ بنا صفت اور موصوف مل نہیں کر بیٹا, با صفت حرف اور جر. موصوف نہیں ملتے, موصوف اور صفت ملتے ہیں. جی چچا, موصوف اور صفت مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو بنتے ہیں. گئے, شاباش, اور یہ جار مجرور متعلق ہو گئے بشر فعل کے. ٹھیک ہو گیا. جی چچا, موصوف اور صفت مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو کر متعلق بن گئے. تو اس کا جو معنی ہوا کہ فا بشر ہوں, فبشر ہوں, خوشخبری دے دو ان کو, اس کو, جی بی عذاب, عذاب کی, ٹھیک ہے, علیم دردناک. تو اوورال ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. ہاں, اس کو, دردناک عذاب کی خوشخبری. ہاں, اس کو ایک ایسے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو کہ بہت دردناک ہے. صحیح ہے. اب یہ جو فا ہے یہ فا فصیحی ہا کہلاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں, اور فا فصیحی ہا وہ فا ہوتا ہے جو ایسے جواب و شرط یا جزا پر داخل ہوتا ہے جس کی شرط پوشیدہ ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پہلے ایک شرط والا جملہ محذوف مانا جائے گا, اور اس کے بعد پھر جواب و شرط جو ہے بشر ہو بی عذاب علیم کو ہم جواب و شرط بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہ فا جو ہے اس لیے اس کا نام فصیحی ہا رکھا گیا ہے, اور فا فصیحی ہا سے پہلے ایک جملہ جو ہے جو تقریباً ہر جگہ پر فٹ بیٹھ جاتا ہے وہ محذوف شرط کے طور پر گرامر والے ذکر کر دیتے ہیں, اذا یا ان کان الامر کذالک. اگر معاملہ ایسی ہی ہے یا جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر اسے عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو. یعنی معاملہ ایسا ہی کیا ہے کہ جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے, گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ فا فصیحہ کے طور پر لیا جاتا ہے. آیت الحمدللہ 7 نمبر جو ہے ہماری مکمل ہو گئی ہے. میں اس کا اتھینٹک ترجمہ آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے. تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے جی, آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. تو الحمدللہ جی سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 ہماری گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.